اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین اور دیگر اسٹاف، سب کو حق پرست اراکین کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ چاہے شہری سندھ ہو چاہے دیہی سندھ ہو، شہر کراچی میں پانی، بجلی، گیس اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی ناپید ہوئی ہے۔ اگر ہم کراچی سے نکل کے حیدرآباد کی بات کریں تو حیدرآباد میں جو بجلی کے نظام کی ترسیل کی ذمہ دار کمپنی ہے ہیسکو، اس نے بھی بربریت اور ظلم کا بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے برابر میں موجود ہیں صابر قائم خانی بھائی، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور اس دفعہ صوبائی اسمبلی کے رکن بھی ہیں حیدرآباد شہر سے۔ تو میں چاہوں گا کہ حیدرآباد شہر والوں کا رونا صابر بھائی خود اپنی زبان پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سندھ حکومت سے مسائل تھے ان پہ تو اسمبلی میں ہم نے بات کی، وفاقی حکومت کے لیے ریزولوشنز بھی پاس کی، لیکن آج آپ کی توسط سے اسلام آباد کے ایوانوں تک، وفاقی وزیر پانی بجلی تک، سیکریٹری پانی بجلی تک اور ہماری خوش قسمتی کے صدر کیونکہ سندھ سے وابستہ ہیں، ان تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقے ایک دوہرے عذاب میں مبتلا ہیں۔ خاص طور پہ حیدرآباد میں ہیسکو اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں سیپکو نے ایک ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ فورس لوڈ شیڈنگ ہے، نہ صرف یہ کہ جو تار لگتا ہے کہ تھوک سے جوڑے ہوئے ہیں کہ ذرا سی ہوا چلتی ہے کہ ٹوٹ کر گرتے ہیں، اور حیدرآباد کی تو بدقسمتی وہ رہی ہے کہ جہاں ٹرانسفارمرز بموں کی طرح پھٹتے رہے ہیں اور جہاں پہ درجنوں شہری اور بچے شہید اور زخمی ہوتے رہے ہیں، تاروں کے ٹوٹنے سے جانی اور مالی نقصان ہوتا رہا ہے۔ بارش ہو جائے، بوندا باندی ہو جائے تو عوام کو تو خوشیاں منانی چاہیے، لیکن سندھ کے شہری علاقے والے لرزتے رہتے ہیں خوف کے مارے کہ اب بارش ہوئی ہے، اب ہوا چلی ہے تو تاریں بھی ٹوٹیں گی، ٹرانسفارمرز بھی اڑیں گے اور گلیوں اور علاقوں میں پانی بھی کھڑا ہو جائے گا۔ ہیسکو کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ پچھلے 15 سال میں ہیسکو نے کوئی نیا گرڈ اسٹیشن نہیں بنایا ہے۔ پچھلے 15 سال سے ان کو جو اپ گریڈیشن کرنی ہے اپنے ایکٹ کے مطابق 10 سے 15% ان کو اپنے ایکٹ کے مطابق اپنے سسٹم کو بہتر بنانا ہے، انہینس کرنا ہے، وہ بھی نہیں کیا ہے۔ وہاں پر ڈیڈکشن بلوں کا راج ہے، وہاں پر لوڈ شیڈنگ کے علاوہ فورس لوڈ شیڈنگ کا رواج ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں اور آج کا یہ اسمبلی کا احتجاج یہ بتا رہا ہے کہ آج تو ہم عوامی نمائندے جمہوری انداز میں اسمبلی کے میڈیا کے سامنے اپنی آواز پہنچا رہے ہیں۔ ضرورت پڑی تو ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے ان شہروں میں جہاں جہاں ہیسکو کے آفیسرز بیٹھے ہیں ان کا گھیراؤ بھی ہوگا، ان کا محاسبہ بھی ہوگا، اور اس کے لیے سندھ کے شہری تیار ہیں۔ وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ نمائندوں کی آواز پہ اگر کوئی لبیک نہیں کہتا، مسائل حل نہیں ہوتا، پھر عوامی طاقت کے ذریعے مسائل حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ پینے کے پانی کے مسائل بھی اسی طرح موجود ہیں، کیونکہ جو پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے، آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کے شہری علاقوں میں حیدرآباد میں تو پھر بھی چند فلٹر پلانٹ موجود ہیں، اس کے علاوہ پورے سندھ میں کسی شہری علاقے میں، دیہی علاقے میں فلٹر پلانٹ موجود نہیں ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی لوگ آلودہ پانی پینے کے لیے مجبور ہیں۔ ہر جگہ پہ لوگ پینے کے پانی یا تو خرید کر پیتے ہیں یا آلودہ پانی پی رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے سندھ حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے۔ یہ بات کا نوحہ آپ لوگوں نے سنا، اور اب میں بات کر لیتا ہوں شہر کراچی کی، کہ جہاں پر شہر کراچی کی عوام دور عذاب میں مبتلا ہے۔ ایک عذاب جو پانی کی کمیابی کی وجہ سے ہے، اور اس پہ میں تھوڑا سا بات یہ کروں گا کہ کل کے اسمبلی کے اجلاس میں جو اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، جو چارج شیٹ شہری سندھ کے نمائندوں کی جانب سے اپنی بجٹ کی تقاریروں میں پانی کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، پانی کی جو کمیابی ہے اس کے حوالے سے پیش کی گئی، خود وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی تقریر میں اس کا اقبال جرم کیا ہے
پچھلے 10 سالوں سے اس بات کا اقبال جرم کیا کہ پچھلے 10 سالوں سے اس شہری سندھ اور بالخصوص یہ شہر کراچی کی جو پانی کے نظام ہے اس میں ایک بوند بھی انہوں نے اس سسٹم میں نہیں ڈالا ہے. کل خود اس کا اقبال جرم کیا. میں آپ کے سامنے بس 2 پوائنٹ ان کے ریپیٹ کر دوں کہ 2013-14 سے جو لالی پاپ دیا جا رہا تھا ہب کینال کا، کل خود وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات کو مان لیا کہ ہماری غلطی ہے. ہم 10 سالوں سے 12 سالوں سے جو ہب کینال کا لالی پاپ دیا تھا وہ لالی پاپ بھی پورا نہیں کر سکے. یہ ہب کینال کے جو پروجیکٹ ہے پچھلے 10 سالوں سے اسی طرح رلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے. یہ ان کی تقریر نہیں تھی وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کی، یہ اقبال جرم تھا شہر کراچی کے لیے. یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کے قائدین، ان کے وزراء، ان کے وزیر اعلیٰ صاحب کہ ان کو بڑا درد ہے شہر کراچی کے لیے. اور بھائی آپ شہر کراچی میں پانی نہیں دے سکے ہو شہر کراچی والوں کو. جو صورتحال، ایک اور بات میں نے اپنی تقریر میں 65 MGD کا جو پروجیکٹ ہے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ نے اس 65 MGD پر جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ 65 MGD کا پروجیکٹ بھی اسی طرح 10 سال گزر چکے ہیں، تعطل کا شکار ہے. ایک طرف یہ شکوہ کرتے ہیں K4 کا پروجیکٹ کا بہانہ لے کر کہ جی وہ تو وفاق نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے، صوبے نے بھی، ہم تو تیار کھڑے ہیں اور وفاق بس ہمیں فنڈنگ کر دے تو ہم K4 کا پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ذرا مجھے بتائیں نا یہ ہب کینال کا پروجیکٹ یہ 10 سالوں سے کیوں نہیں کمپلیٹ ہوا؟ مجھے بتائیں نا یہ 65 MGD جو حالے جی سے پپری آنا تھا، کراچی شہر کی عوام کے لیے پانی آنا تھا، وہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا؟ یہ خود اقبال جرم ہے چیف ایگزیکٹو اس صوبے کا، جو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کے اگینسٹ، کہ انہوں نے ان کراچی والوں کو کل اپنی اسپیچ سے بتلا دیا کہ جی ہم 10 سال سے صرف آپ کو لالی پاپ دیتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ المیہ ہے اس شہر کا. یہ کون سا شہر ہے؟ یہ وہ میٹروپولیٹن سٹی ہے اس پاکستان کا جو فیڈرل ایکسچیکر میں 60% سے زائد کما کے دیتا ہے، جو پروونشل ریونیو کی اگر میں بات کر لوں تو 90% سے زائد ٹیکس کلیکٹ کر کے دیتا ہے اس صوبے کو. اس صوبے کا حال یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک قطرہ، ایک بوند پانی کا اس کراچی کے سسٹم میں انجیکٹ نہیں کیا ہے، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے کراچی کے لیے یہ کر دیا اور کراچی کے لیے وہ کر دیا. یہ افسوسناک صورتحال ہے. اور کون سے زمانے میں پانی کی بات ہو رہی ہے جناب؟ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ یہاں پہ جب کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پوری میں نے مفصل اپنی تقریر میں کلائمیٹ چینج میں پورا ایک پورشن رکھا. اس میں بتلایا کہ چیئرمین صاحب کیا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ان کی ویژن کیا ہے ان کی جماعت کے چیئرمین کا، اور خود ان کے صوبے کی جو حکومت ہے اس کلائمیٹ چینج پہ کیا کر رہی ہے. پانی دو، پانی دو، کراچی کو پانی دو، پانی دو، پانی دو، کراچی کو پانی دو. ایسے موقع پر جب کراچی سے لے کر کشمور تک محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 50 ڈگری سے کراس کر رہا ہے، یہاں پر امواتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس ہیٹ ویو کے ایکسٹرا آرڈنری جو سخت موسم ہے اس میں صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ان شہریوں کے پاس نہ پینے کا پانی میسر ہے نہ بجلی میسر ہے. اور پھر اگر پانی پہ میں بات کر لوں تو اگر کسی شخص کے پاس پیسے موجود ہیں تو وہ ایک فون کال پر واٹر ہائیڈرنٹ سے ٹینکر جو ہے وہ 7 سے 10 ہزار پیسے دیجئے اور ٹینکر لے لیجئے، ان کے لیے پانی میسر ہے. یہ ہے المیہ اس شہر کا، یہ ہے نوحہ. ہم نے حق پرست اراکین نے اپنی تقاریر میں، تمام حق پرست اراکین نے الحمدللہ تقریر کی ہے، شہری سندھ کا مقدمہ ٹھوک بجا کے سندھ اسمبلی میں پیش کیا ہے، اور ان تقاریر میں 50% حصہ صرف پانی اور بجلی پہ بات کر کے ہم نے جو ہے وہ شہریوں کی نمائندگی کا حق ادا کیا ہے حق پرست اراکین نے. مافیا کو لگام دو. دیکھیے یہ صورتحال اس طرح چل نہیں سکتی ہے. لگام دو ٹینکر مافیا کو. یہ صورتحال اس طرح نہیں چل سکتی ہے. یہ پانی کے نظام کو سندھ حکومت نے ٹھیک کرنا ہوگا. 10 سالوں سے جس طرح وعدے وعید کیے گئے، کل بھی اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے دوبارہ وعدے وعید کر دیے. بھائی کون سے سال کے وعدے پہ اعتبار کریں گے شہر کراچی والے؟ بھائی K4 پہ آپ اپنی ریزرویشن ہے، میں نے بڑی تفصیل سے کل اسمبلی میں بھی اسپیچ کر دی تھی کہ وفاقی حکومت بھی کام کرنے کو تیار شاید اس انداز سے نہیں ہو پا رہی ہے، کراچی شاید ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے.
جو کام صوبے کی حکومت نے کرنا ہے اس میں کون سی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے یہ سندھ حکومت؟ مجھے یہ میری یہ سمجھ سے بالاتر ہے یہ والی بات۔ دوسرا امپورٹنٹ مسئلہ کے الیکٹرک اور قاتل الیکٹرک، میں تو کہوں گا اس پہ میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کر چکا ہوں، ہماری جانب سے متعدد پریس کانفرنسز جو ہیں وہ اس کے الیکٹرک کے ظلم اور جبر کے خلاف ہو چکی ہیں۔ میں نے کل اپنی اسپیچ میں بھی اس بات کا حوالہ دیا، ہمارے تمام اراکین نے جو ہے وہ کے الیکٹرک کی جو بدماشی ہے، کے الیکٹرک کے جو رعونت ہے اس پہ بات کی، اور پھر جو کمیٹی کی فارمیشن ہوئی تھی میں نے اس پہ بھی تفصیلاً گفتگو کی۔ میں آج آپ لوگوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے عوام کو یہ بات بتلانے لگا ہوں کہ جی جو کے الیکٹرک کا مقدمہ ہے انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ بھرپور انداز سے لڑ رہی تھی، لڑ رہی ہے اور انشاءاللہ لڑتی رہے گی۔ یہ جو وائس رائے صاحب ہے نا کے الیکٹرک کے، مونس سلوی، کل تو میں نے مطالبہ کیا تھا کہ بھائی یہ ایف آئی آر، وزیر داخلہ صاحب نے جو بات کی کہ جی ہم ہیٹ اسٹروک پہ اگر کوئی اموات ہوتی ہے تو اس پہ کے الیکٹرک کے انتظامیہ نہیں بھائی، میں نے تو نام لے کے کہا تھا کہ سی او کے الیکٹرک کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹی جائے، اس کو جیل کے اندر بند کیا جائے، اس کو 3 گھنٹے جب جیل کی ہوا لگے گی جس میں پنکھا نہیں ہوگا، بجلی نہیں ہوگی اور پانی میسر نہیں ہوگا، تب اس کو احساس ہوگا کہ کراچی والے کیا بھگت رہے ہیں اس کے الیکٹرک کے عذاب کو لے کر۔ حیدرآباد کو پانی دو، حیدرآباد کو پانی دو۔ اس ساری صورتحال میں چاہے وہ بجلی کے نظام کی بات ہو، چاہے وہ پانی کے ترسیل پہ بات ہو، بڑی مفصل گفتگو ہوئی ہے۔ گیس کا، یہ گرمی کا موسم چل رہا ہے، پہلے تو ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جی سردی میں گیس ناپید ہو جاتی تھی، آج تو صورتحال ایسی ہے جناب کہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس کی۔ یہ صوبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ گیس پرووائڈنگ پروونس ہے، سب سے زیادہ گیس پرووائڈ کرتا ہے وفاق کو، اور حال یہ ہے کہ صوبے میں ہی گیس ناپید ہے۔ ان سارے مسائل پر حق پرست اراکین کی جانب سے مفصل گفتگو ہوئی، اور آج بھی اس پریس کانفرنس، یہ احتجاجی پریس کانفرنس ہے، یہ ایک احتجاجی پریس کانفرنس ہے ان مسائل کو لے کر کہ دیکھیے گیس دو سندھ کو، گیس دو، گیس دو، گیس دو سندھ کو، گیس دو، گیس دو، گیس دو سندھ کو، گیس دو۔ ان تمام مسائل پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اس کے اراکین اور پوری جماعت خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہم ان تمام مسائل پر جمہوری انداز سے، جمہوری رویہ اور جتنے ہمارے ڈیموکریٹک ہمارے رائٹ ہیں اس کو ایکسرسائز کریں گے، اور انشاءاللہ شہری سندھ اور پورے سندھ کا مقدمہ انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان لڑتی رہے گی۔ بند کرو غیر قانونی ہائیڈرینٹ، بند کرو غیر قانونی ہائیڈرینٹ، بند کرو۔ 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ بھی پیورلی جو ہے وہ صوبائی مسئلہ ہے، تو کے الیکٹرک ایسکو سیپکو کو صوبائی حکومت کے حوالے کرنے کی باتیں تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کئی مرتبہ کی ہے، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہو رہا، تو اس حوالے سے اپوزیشن کوئی تجاویز دے گی یا ساتھ دے گی حکومت؟ دیکھیں کل جب ریپ اپ اسپیچ چل رہی تھی میں نے تو بڑا کھل کے الیکٹرک کے مسئلے پر کراچی شہر کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی اگر قبلہ درست نہیں کر رہی ہے کہ الیکٹرک، تو اس عذاب میں ان تمام مسائل میں مجھے نہیں پتا کہ الیکٹرک کا مسئلہ جو ہے وہ وفاقی حکومت نے حل کرنا ہے کہ الیکٹرک کا مسئلہ صوبائی حکومت نے حل کرنا ہے۔ بھائی شہر کراچی کے لوگ یہ دور عذاب میں مبتلا ہیں، اس ایکسٹرا آرڈنری جو موسم ہوا ہے، گرمی کی شدت ہے، 18 گھنٹے کی 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بھائی کراچی کے شہری کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس مسئلے کو کس نے حل کرنا ہے، اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں شہری سندھ کے نمائندے، شہری کراچی کے شہری اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی وفاقی حکومت کے بن پڑتا ہے وفاقی حکومت کرے، صوبائی حکومت کے بن پڑتا ہے، بالکل ٹھیک آپ نے بات کہی ہے، 18ویں ترمیم کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا ہے، ایک کمیٹی کی فارمیشن ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیے، جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے مانتے ہیں، وزیر موصوف نے کمیٹی بنا دی، مجھے بھی اس میں شامل کر دیا کہ جناب آپ ان سے بات کیجئے، اور بھائی بات کرتے کرتے 5 سال 8 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی ہے۔
کیا کریں؟ شہر کراچی ویسے ہی پریشان ہے. آپ کے سامنے ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے زیر انتظام لگ بھگ تمام ہی شہر کے تمام علاقوں میں آپ تمام حضرات میڈیا حضرات کور کر رہے تھے. ہم نے احتجاج کیا ہے. ہم آج جمہوری طریقہ کار کو جو اختیار کرتے ہوئے ہم اسمبلی کے فلور پر آپ میڈیا حضرات کے ذریعے عوام کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں. یہ ان حکمرانوں کے کانوں پہ جھو نہیں رینگ رہی ہے کہ الیکٹرک کے معاملات کو لے کر میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. چاہے وہ وفاقی حکومت ہو, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو, شہر کراچی کے لوگ پریشان ہیں, ان کے نمائندے پریشان ہیں. متحدہ قومی موومنٹ شہری سندھ کی میجورٹی پارٹی ہے, وہ پریشان ہے. پیپلز پارٹی کے نمائندوں کی الیکٹرک کے خلاف بات کی ہے. یہ کہ الیکٹرک کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا نام ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ معاملہ جو لوگ ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھتے ہیں, ایئر کنڈیشن کاروں میں اترتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ بجلی آتی ہے نہیں آتی؟ بالکل صحیح آپ بات. جس سیوا میں بیٹھتے ہیں وہاں آپ کو سب کی لگتی ہے, اور یہ ان کو تو نہ پتا ہے نہ کوئی معاملات ہے. پتا تو ان کو جن کو 16 گھنٹے بجلی نہیں. کیا یہ تو پتھر دل ہو چکے ہیں. آپ کے احتجاج کے باوجود ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا جن کو اشارے کر رہے ہیں. تو کیا لوگ شہری یہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ کہ الیکٹرک کے مسئلے پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو جتنا انتہائی قدم اٹھانا پڑا انشاءاللہ اٹھائے گی. یہ شہریوں کو اس طرح ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں. عوام کو بے یارو مددگار چھوڑ نہیں سکتے ہیں جناب. ان کی بے حسی کا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہاں پر ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھ کے اس بات کا کیا اندازہ کہ شہری کس عذاب سے مبتلا ہیں. ہمارے علاقوں میں 12 گھنٹے 14 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. مطلب مذاق لگا ہوا ہے بھائی. ہم ٹیکس پیئر سٹی ہیں. یہ شہر کراچی کے لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں پروونشل ایکسچیکر میں, نیشنل ایکسچیکر میں, اور ان کے ساتھ یہ وہ مرے پہ 100 درے. اس شدید گرمی کے موسم میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم اس معاملے پر حکومتوں کو اسپیئر نہیں کریں گے. جتنا انتہائی قدم اٹھانا پڑا انشاءاللہ اٹھائے گی متحدہ قومی موومنٹ. احتجاج جو کر رہے ہیں وہ بھی کراچی کو بجلی کے حوالے سے کر رہے ہیں, پورے سندھ پوری سندھ میں یہ مسئلہ ہے, پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں. ہم نے اس کو سب بولا ساری سندھ کے لیے یہ آواز. میرے خیال سے بھائی لیٹ آئے تھوڑا. میں نے ہیسکو کی بات حیدرآباد کے بیٹے نے کی. بڑی کلیئر ہے. سندھ کے بیٹے بھائی ہیسکو کا بھی پرابلم ہے. میں نے بڑی ڈیٹیل میں نے تو اسمبلی کے ایوان میں بات کی ہے اس پہ, اور آج آپ کے ذریعے یہ میرے عقب میں موجود ہے. بھائی تمام پورے سندھ کی بات کی جا رہی ہے. میں نے اپنی پوری اسپیچ میں پورے سندھ کے مسائل کو آگاہ کیا ہے. تو خیر بہرحال دیکھیں جناب, اس ہائیڈرنٹ پر ہمارے اراکین اسمبلی کی جانب سے بھرپور انداز سے بات کی گئی کہ بھائی ہائیڈرنٹ اللیگل ہیں, لیگل ہیں, کیا طریقہ کار ہے, کتنے ہائیڈرنٹ ہیں. بھائی یہاں تو میں اپنے حلقہ انتخاب کی بات بتاؤں, ادھر گھروں کے اندر جو اللیگل کنیکشنز گئے ہوئے اور اس میں سے ٹینکر بھرے جا رہے ہیں. کون روکنے والے؟ کتنی مرتبہ سعید غنی صاحب بڑے بہترین انداز سے بولتے ہیں کہ جی آپ ہمیں شکایت کریں, ہم اس پہ ایکشن لیں گے. بھائی میئر کراچی کو ابھی میں نے خط لکھا تھا نا زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں, تو وہ قبضے جو ہے ختم ہو گئے؟ نہیں جناب, آئیے چلیے میرے ساتھ, میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ قبضے ابھی بھی ہیں. اللیگل ہائیڈرنٹس کو لے کر ہمارے اراکین نے متعدد بار جو ہے وہ وزیروں کو اپروچ کیا کہ بھائی فلانی جگہ پہ اللیگل ہائیڈرنٹ چل رہا ہے, فلانی جگہ پہ. میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں, میں اس صوبے کا اپوزیشن لیڈر ہوں. وہی ڈھک کے 3 بات کوئی ایکشن نہیں ہوتا جناب. یہ صرف میڈیا کنزمپشن کے لیے بات کر دی جاتی ہے. کراچی پہ کتنے ارب؟ وہ میں نے اپنی تقریر میں اس کا حوالہ دے دیا تھا نا. کاغذوں میں 300 نہیں 3000 ارب بھی لگا دے گی پیپلز پارٹی. جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا وفد بھی ملا تھا وزیر اعظم پاکستان سے. یہ ساری گزارشات جو آج میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ہم نے وزیر اعظم پاکستان کے بھی سامنے رکھی ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے اراکین قومی اسمبلی نے اس حوالے سے بڑی مفصل گفتگو کی ہے. بات اتنی سی ہے جناب کہ میں تو اس شہر کا نوحہ پڑھ رہا ہوں. یہ سمجھنا ہوگا ان شہریوں کو بھی, کراچی کے شہریوں کو بھی, کہ کون شہر کراچی
کہ عوام کی بھرپور ترجمانی کر رہا ہے اور کون ہے جو معاملہ ٹھیک کر سکتا ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. علی بھائی ایک آپ نے بتایا جیسے آپ کا مسئلہ ہے یا صوبے کا, لیکن بطور ایم کیو متحدہ قومی حکومت پاکستان خود کیا سمجھتی ہے کہ آخر کے الیکٹرک کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ آیا اس کا لائسنس ختم کیا جائے, دوبارہ مختلف کمپنیز کو لائسنس دیا جائے, اجارہ داری ختم. دیکھیں ایک کاوش, ایک متحدہ قومی موومنٹ کی کاوش یہ رہی, پہلے ان کے پاس بڑا ایکسکلوزیو لائسنس تھا. آپ کو یاد ہوگا 1.5 سال سے پہلے جب پچھلی اسمبلی ختم ہونے والی تھی, میری خود اپنی اسپیچ میں ہم تمام اراکین کی اسپیچ میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جناب کمپٹیشن کا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے. کسی بھی ادارے میں, کسی بھی محکمے میں, کسی بھی جگہ پہ اگر مونوپلی رہے گی, اس کو پتہ ہے میرے پاس کوئی کمپٹیٹر موجود نہیں ہے, تو وہ جو چاہے گا کرے گا. دس از واٹ ایکچولی کے الیکٹرک از ڈوئنگ ٹو دا پیپل آف کراچی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی کمپٹیشن کا انوائرمنٹ کیا جائے, اور ایم کیو ایم پاکستان کی کاوشوں کی بدولت اس دفعہ ان کو ایکسکلوزیو نہیں, نان ایکسکلوزیو جو ہے وہ لائسنس دیا گیا ہے. ڈسٹریبیوشن میں دیگر کمپنیز بھی آ جاتی ہیں. تو بھائی صوبائی حکومت تھوڑا سا ہمت پکڑے, اپوزیشن اس معاملے پہ ان کے ساتھ ہے, کمپنیز کو انوائٹ کرے, ڈسٹریبیوشن کا نظام جو ہے وہ صرف کے الیکٹرک کے علاوہ دیگر کمپنیز کو بھی دیا جائے. سمندر ہمارے قریب ہے, سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے جو ہے وہ کوئی پرپوزل جو ہے نہ اپوزیشن کی طرف سے آیا نہ حکومت کی طرف سے آیا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے میری تقریر ٹھیک سے نہیں سنی. پھر ڈیسیلینیشن پلانٹ کا تذکرہ حکومت نے, جب ان کا موڈ ہوتا ہے نا تو وہ اپنے بجٹ اسپیچ میں سی ایم صاحب کر دیتے ہیں اور اس کے بعد غائب کر دیتے ہیں. بھائی فیزیبلٹی ہوئی تھی, اسٹڈی ہوئی تھی, اس کی رپورٹ ہوگی نا کوئی نہ کوئی, وہ رپورٹ ہمارے سامنے لائے نا اسمبلی کے ایوان میں, ہم بھی پھر اس پہ بات کریں گے. ہمارا تو پروپوزل ہے. انہوں نے سمندر کیے ہوئے گندے, سیوریج کا پانی اٹھا کے ڈال دیتے ہیں سمندر میں, اس سے کہاں سے ڈیسل کر سکیں گے؟ بھائی ڈیسل کے لیے سیلینیٹڈ واٹر چاہیے نا, سیلینیٹڈ واٹر کہاں ہے؟ یہاں پہ تو فضلے والا پانی موجود ہے. بہت بہت شکریہ.